رقص اور بائبل. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈانسنگ ان دا بائبل. آپ نے کئی ایونجلسٹ دیکھے ہوں گے جن کے ساتھ اکثر گائک آتے ہیں, جن کے ساتھ اکثر پرستار آتے ہیں. پرستار کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. کچھ دیر کو پہلے کہتا کتنے لوگ جوان ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. آف کورس جو جوان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ ہاتھ اٹھائیں گے. کہتے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ سامنے آ جائیں. ہاتھ اٹھانے والا سامنے آ جاتا ہے. جب وہ ردم سے اس طرح گیت گاتے ہیں تو پھر لوگوں کو عبادت گاہوں میں ناچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. اور جو نہیں ناچتا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ روح القدس سے معمور نہیں ہے. لہذا رقص اور بائبل کا آپس میں کیا رشتہ ہے, رقص اور بائبل آپس میں کتنا میل جول رکھتے ہیں, اس عنوان پر ہم خدا کے کلام کی منادی سنیں. آمین. ٹھوکر لگے تو برا نہیں ماننا, پہلے ادھر لگتی ہے. لہذا آج کے عنوان پر جو منادی سنیں گے اور آپ کا تجربہ ہوا ہوگا وہ ہے ڈانسنگ ان دا بائبل یا رقص اور بائبل. دیکھیے بائبل مقدس میں الہی عبادت کے دوران آج نظام ناچ جو ہے وہ مرتب ہو چکا ہے. بہت ساری کلیسیاؤں میں الہی عبادت کے دوران ناچ کا نظام مرتب کیا جا چکا ہے. مگر اس نظام ناچ میں 3 اہم نقص پائے جاتے ہیں جو ہم خدا کے کلام سے دریافت کریں گے کہ نظام ناچ کلیسیائی عبادت میں یا الہی عبادت میں جنہوں نے رائج کیا ہے وہ یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ ناچنا حقیقت میں یا اصل میں ہیکل مقدس میں, اس کے بعد عبادت خانے میں, اس کے بعد ابتدائی کلیسیا میں بھی تھا. میں نے کہا جنہوں نے نظام ناچ آج عبادتوں میں مرتب کیا ہے یا متعارف کروایا ہے وہ یہ بات ثابت کرنے میں ناکام ٹھہرے ہیں کہ کلیسیا میں بھی ناچا جاتا تھا جو رسولوں کی کلیسیا تھی, چاہے وہ یسوع مسیح نے بنائی تھی, یا ہیکل میں بھی لوگ ناچتے تھے قوم بنی اسرائیل کے زمانے میں, یا اس کے بعد عبادت خانوں میں ناچا جاتا تھا. نظام ناچ مرتب کرنے والے لوگ یہ بات بائبل سے ثابت نہیں کر سکے. اس میں یہ نقص ہے. جب بھی ناچنے کے لیے اکسایا جاتا ہے عبادت گاہوں میں تو داؤد نبی کا حوالہ دیا جاتا ہے. کئی خدام کو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آئے آپ بھی ناچیں, کیونکہ داؤد نبی بھی خدا کے گھر میں ناچ ناچ کر خدا کی عبادت کیا کرتا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ ناچ ناچ کر عبادت کیا کرتا تھا نہیں, صرف ایک بار ہوا ہے. یہ بار بار دہرایا نہیں گیا, واقعہ ایک بار ہوا ہے, اور وہ بھی عبادت خانے میں نہیں ناچا, وہ عبادت خانے سے باہر تھا. ہم بات کر رہے ہیں عبادت خانوں میں ناچنے کی, عبادت خانوں سے باہر ناچنے کی میں بات نہیں کر رہا. 150 زبور لکھے گئے ہیں زبور کی کتاب میں. 150 زبوروں میں سے 70 زبور داؤد نبی نے لکھے. یاد رکھیں سارے زبور داؤد نے نہیں لکھے, 70 زبور داؤد نبی نے لکھے ہیں, اور کسی زبور میں بھی اس نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی کہ عبادت خانوں میں اس طرح سے ناچا جائے. دوسری بات, کیا داؤد نبی ایمان رکھتے تھے کہ الہی عبادت میں ناچنا عبادت کا حصہ ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کیا داؤد نبی کا یہ ایمان تھا کہ عبادت خانوں میں ناچنا چاہیے؟ نہیں, نہ تو انہوں نے کوئی انسٹرکشن دی, نہ داؤد نبی کا ایمان تھا کہ عبادت خانوں میں ناچا جائے. اگر آپ پہلی تواریخ 23واں باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھے تو داؤد نبی نے
4,000 لاویوں کو ہیکل مقدس میں مختلف سازوں کے ساتھ مقرر کیا تھا تاکہ وہ ہیکل میں ساز بجائے. ساز کتنے تھے؟ 4,000. اور ہر لاوی کے پاس کوئی نہ کوئی ساز تھا. یعنی داؤد نبی نے 4,000 لاویوں پر مشتمل ایک بہت بڑی کوائر بنا دی اور ہر ایک ساز بجاتا تھا. ان لاویوں میں سے کون سا ساز بجانا ہے، کیسے بجانا ہے، یہ داؤد نبی نے بہت بڑی کوائر بنائی. اور کون سے ساز بجانے ہیں اس نے بتایا کہ اس طرح کے ساز خدا کے گھر میں بجائے جائیں. ڈیورنگ دا ورشپ، الہی عبادت کے دوران، چاہے وہ عبادت ہیکل میں ہوتی تھی یا ہیکل کے بعد عبادت خانوں میں بعد میں ہوئی، یا جو کلیسیا یسوع مسیح نے بنائی ہے، جو کلیسیا رسولوں نے بنائی، اس میں کبھی کوئی نہیں ناچا تھا. جو کلیسیا یسوع مسیح نے بنائی 300 سال بعد تک رسولوں کی بنائی ہوئی کلیسیا میں کوئی کبھی نہیں ناچا تھا. بائبل اس کے بارے کوئی پروف نہیں دیتی. اگر یہ سچ تھا، فرض کریں، مان لیتے ہیں کہ آج کلیسیا سوچتی ہے کہ آج عبادتوں میں ناچنا بڑا ضروری ہے. فرض کریں اگر یہ لازم ہے، اگر یہ سچ ہے کہ عبادتوں میں ناچا جائے، تو پھر ابتدائی کلیسیا نے ہیکل میں جو خدا کے لوگ عبادت کرتے تھے ان سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو ناچتے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو ناچنے کا جو اہم حصہ ہے عبادت خانے میں، اس کو مس کر دیا ہوا ہے. اور آج ہم جس کو بنائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ورشپ کا جو اہم کمپوننٹ تھا ابتدائی کلیسیا نے تو اس کو بنایا ہی نہیں تھا. اس سے تو پھر یوں ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کی عبادت منظور ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ناچتے نہیں تھے. دیکھیے، کوئی شواہد نہیں ملتے بائبل مقدس میں کہ ہیکل میں کسی نے ناچا ہو. کوئی شواہد نہیں ملتے بائبل میں کہ کسی نے ابتدائی کلیسیا میں ناچا ہو یا عبادت خانوں میں ناچا ہو. اس کے کوئی شواہد ہمیں نہیں ملتے. تو میں نے کہا اگر شواہد نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں ناچتے تھے. اور آج اگر ہم ناچتے ہیں تو یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے، یہ مین میڈ ڈاکٹرن ہے. اب مین میڈ ڈاکٹرن کی میں مخالفت نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرے پاس ہے. ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. مجھے بائبل کی بات کرنی ہے اور آپ کو بائبل کی بات سننی ہے. آمین. اس لیے یہاں پر ہم کسی پر نہ تو تنقید کر رہے ہیں نہ انگلی اٹھا رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو جواب دینا ہے. ہمیں خدا کے کلام کے موافق اپنی زندگی کو دیکھنا ہے. میرا مطلب صرف اتنا ہے، اگر بائبل میں نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر بائبل میں ہے تو پھر ہے. کسی بھی طرح سے نہ ہیکل میں نہ ابتدائی کلیسیا میں کبھی بھی خدا کے گھر میں لوگوں کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا تھا. میرے عزیزوں، بائبل میں خدا کے گھر میں بائبل بتاتی ہے کسی کو بھی کبھی انٹرٹین نہیں کیا گیا تھا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ زبور ایسے تھے جن پر ناچا جاتا تھا. لیکن کہاں پر؟ جب قوم بنی اسرائیل، قوم یہود دور اور نزدیک کے شہروں سے ہیکل کی زیارت کے لیے عید منانے کے واسطے آتے تھے تو بازاروں میں، گلیوں میں ناچتے ہوئے کئی زبور گاتے ہوئے آتے تھے. مگر جیسے ہی ان کے قدم خدا کے گھر میں پڑتے تو ان کے لیے یہ کلام تھا، مگر جب تو خداوند کے گھر میں قدم رکھے تو سنجیدگی سے رکھ اور کچھ سیکھنے کی غرض سے آ. ناچنا باہر ہی تھا، ہیکل کے اندر نہیں تھا. سو جن زبوروں پہ وہ خوشی سے آتے تھے، گاتے ہوئے، للکارتے ہوئے آتے تھے، ان کو اسینشل سانگز کہتے تھے، زیارت کے زبور کہتے تھے. جن میں سے ایک زبور یہ بھی ہے جن میں وہ کہتے کہ اے یروشلم تو خداوند دا شہر تے ویکھ تیرے گویاں وچ کھڑے ساڈے پیر، بس یروشلم اسی پہنچے نہیں والے
تیرے بچ تاکہ ہم مل کر عید منائیں. میں نے کہا نظام ناچ جنہوں نے دریافت کیا ہے یا جنہوں نے کلیسیا میں رائج کر دیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ عبادتوں میں ڈھول کی تھاپ پر یا تبلے کی تال پر ناچا جائے، وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ ابتدائی کلیسیا یا جو سینچری تھی یا جو عبادت خانے تھے ان میں لوگ جو تھے وہ ناچا کرتے تھے. پھر نظام ناچ یہ بات ثابت کرنے میں بھی ناکام ٹھہرا ہے. کیا چیز؟ پرانے عہد نامے میں ناچنے کے تعلق سے 28 حوالے ہیں. کتنے حوالے ہیں؟ 28 حوالے بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ناچنے کے تعلق سے ہیں، جن حوالوں میں سے بلا شبہ 4 حوالے ایسے ہیں جو مذہبی رقص کی بات کرتے ہیں. یہ 4 حوالے ہم ان پر بھی غور کریں گے. مگر پھر بھی یہ جو رقص ہوا، یہ جو ناچا گیا، ان 4 حوالوں میں خدا کے گھر سے باہر، خدا کے گھر کے اندر نہیں. ہم بات کر رہے ہیں خدا کے گھر کے اندر ناچنے کی. خدا کے گھر کے اندر ناچنا الاؤ نہیں تھا. کتنے حوالے ناچنے کے تعلق سے بائبل میں موجود ہیں؟ 28 میں سے 4 حوالے مذہبی رقص کی بات کرتے ہیں، مگر یہ رقص ہیکل سے باہر ہوا، ہیکل کے اندر نہیں ہوا. داؤد نبی نے کتنے لاویوں کو کوائر میں رکھا؟ 4000. ان میں خواتین نہیں تھی. کیوں خواتین نہیں تھی؟ کیونکہ خواتین کی جو موسیقی تھی وہ تفریح کے ساتھ اور رقص کے ساتھ منسلک تھی. اس لیے داؤد نے خواتین کو ہیکل کی کوائر میں آنے نہیں دیا. خواتین کی جو موسیقی تھی وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ منسلک تھی، وہ رقص کے ساتھ منسلک تھی. اس لیے داؤد نے 4000 میل کو لاوی رکھے، خواتین ان میں شامل نہیں تھی. آپ پاکستان میں اب تو رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن جب شادیاں ہوتی تھی تو ہماری خواتین شادیوں میں جو گاتی تھی تو کیا بجا کے گاتی تھی؟ گھڑا. کس کے ساتھ بجتا تھا؟ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ ہاں، جوتے نال، خصے سے. تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ آپ خدا کے گھر میں خواتین کو لے آؤ اپنا کڑاتے جوتی نہ بجا کے گیت گائیے؟ نہیں، کلچرل ایشو تھا. اس لیے خواتین کی موسیقی اس وقت بھی رقص کے ساتھ منسلک تھی، انٹرٹینمنٹ کے تفریح کے ساتھ منسلک تھی. اس لیے اجازت نہیں دی گئی خواتین کو ہیکل میں آ کر کوائر میں شامل ہونے کی. تیسری بات میں نے کہا نظام ناچ یہ بات ثابت کرنے میں ناکام ٹھہرا ہے کہ اکثر خواتین کو جو اکثر ناچ اور گانے میں اول ہوتی تھی ہیکل کی میوزک منسٹری سے خارج کیوں کیا گیا تھا؟ اسی لیے کیا گیا تھا کہ ان کی موسیقی تفریح کے ساتھ، رقص کے ساتھ اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہوتی. پھر قدیم اسرائیل میں کبھی بھی جوڑا جوڑا بن کے نہیں ناچا جاتا تھا. انگریزی میں کہتے ہیں کپل ڈانسز. کپل ڈانسز نہیں ہوتے تھے. قدیم اسرائیل میں رومانی یا جنسی خیز رقص کبھی واقعہ نہیں ہوتے تھے. ہاں، ایک مذہبی تقریب کے تناظر میں، یعنی ایک مذہبی تقریب کے کانٹیکٹ میں بائبل مقدس کے دور میں مردوں اور عورتوں کی طرف سے کچھ رقص کیے گئے ہیں. مگر یہ رقص جو عورتوں اور مردوں نے کیے ہیں بائبل میں ان کا ذکر ہے، یہ رقص عبادت کا حصہ نہیں تھے. یہ رقص سماجی طور پر کیے گئے ہیں. یہ رقص سماجی تفریح کے ساتھ منسلک ہے. یہ بائبل کے اندر عبادت کا حصہ یہ رقص نہیں تھے. اس لیے جو رقص بائبل میں مرد و زن کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ رقص پہلی بات تو ہیکل سے باہر تھے اور ان کا تعلق عبادت کے ساتھ نہیں تھا. ان کا تعلق مذہبی تفریح کے ساتھ تھا. درانے الہی عبادت، میں نے کہا نظام ناچ جن لوگوں نے رائج کر دیا ہے کلیسیاؤں میں، اس میں 3 بڑے نقص ہیں جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں. آپ کو پتہ ہے عید
خیام خیمے سے ہے. لفظ خیام کس سے ہے؟ خیمے سے ہے. عید خیام یعنی خیموں کی عید. کون سی والی عید؟ خیموں کی عید بنی اسرائیل کو منائی جاتی ہے. اس عید کو بنی اسرائیل جب عید فصح منانے آتے تو اس کے بعد عید خیام مناتے, خیموں میں جا کے عید مناتے, اور وہ اس بات کو تازہ کرتے کہ ہمارے آباء و اجداد 40 سال تک خیموں میں رہے ہیں. اور جب عید الخیام ہوتی تو اس میں کاہن جو تھے, کاہن ساری رات, خاص طور پر آخری رات, لوگوں کو تفریح مہیا کرتے. جمناسٹک ہوتی جس میں ایتھلیٹک طریقے سے کلا بازیاں, جمناسٹک کے ذریعے سے کائن لوگوں کو انٹرٹین کرتے, اور لوگ جو خیموں میں عید مناتے ان کو تفریح مہیا کرتے. مگر یہ تفریح عبادت گاہ میں نہیں, ہیکل میں نہیں, ہیکل کے باہر ہوتی. ایکروبیٹک یعنی جمناسٹک کائن جو تھے وہ کیا کرتے تھے. تالمود میں یہودیوں کی کتاب ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ جب آخری دن ہوتا تھا عید خیام کا تو کائن لوگوں کو انٹرٹین کرتے تھے, تفریح مہیا کرتے تھے, اور ان کے لیے جمناسٹک کرتے تھے اور ناچتے تھے. اور اس وقت جو لاوی تھے وہ ساز بجاتے تھے, ہار بجاتے تھے, 10 طرح ساز بجاتے تھے. سائمن جو گملییل کا بیٹا تھا, سائمن ربی, وہ 8 ہاتھ میں 8 مشلیں لے کر جمناسٹک کرتا تھا اور ساری رات لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا. مگر یہ ہیکل کے باہر تھا, ہیکل کے اندر نہیں تھا. ہم بات کر رہے ہیں اس ناچ کی جو آج ہیکل کے اندر ناچا جاتا ہے. اب وہ لوگ جو چرچ کے اندر یا باہر آج موجودہ دور میں جدید رومانی رقص کو جوڑا جوڑا بن کر جو پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس رقص کو, اس کو بائبل سے پروف کریں, وہ لوگ ایک بہت بڑا فرق بھول جاتے ہیں. جو فرق یہ لوگ بھولتے ہیں مذہبی رقص میں اور جنسی رقص میں فرق ہے, یہ بھول جاتے ہیں. بالکل اسی طرح فرق ہے جس طرح ایک سیکولر میوزک میں فرق ہے اور ایک سیکرڈ میوزک میں فرق ہے. ہم ابھی جو بجا رہے تھے یہ میوزک ہی تھا, مگر یہ سیکرڈ ہے, یہ پاک ہے. یہی باجا کوئی اور بھی بجاتا ہے, تبلا کہیں اور جگہ بھی بجتا ہے, مگر وہ سیکرڈ نہیں, وہ سیکولر ہے. سیکرڈ میوزک میں اور سیکولر میوزک میں جس طرح فرق ہے, اسی طرح مذہبی رقص میں اور جنسی رقص میں فرق ہے. مگر پھر بھی یہ مذہبی رقص عبادت خانے کے اندر نہیں, باہر تھے. مجھے یاد کروانے دیجئے کہ ہماری جو الہی عبادتیں ہیں نا, ان کو ہمیں سوشل پروگرام نہیں بنانا. ڈیوائن سروس کو, الہی عبادت کو الہی عبادت ہی رہنے دینا. سوشل پروگرام ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو نہیں بنانا. آمین. وہ الہی عبادتیں ہیں. فرض کریں کوئی بے ایمان آ جاتا ہے اور ہم دیوانہ وار ناچ رہے ہیں, تو کیا ہم اس کو قائل کر سکیں گے؟ قائل نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں گے, خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. ہم ان کے لیے, دنیا کے لیے خدا نے ہمیں نور بنایا ہے, ہم ان کے لیے نور کم طریقی زیادہ بن کے ہمیں دکھا رہے ہیں. کیوں کہ اپنے طریقہ کار سے جو ہم نے رائج کیے. دیکھیں سوشل انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ڈانسز تھے, ان کو سمجھ لیں کہ آج بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے کیتھولک کلیسیا میں, کیتھولک ممالک کے اندر, جس میں مثال کے طور پر برازیل شامل ہے. لینڈ سیزن سے 3-4 دن 2-3 دن پہلے کیا ہوتا ہے کہ کلرفل جو ہے وہ پارٹیز کی جاتی ہے, اور اس میں لوگ کلرفل پارٹیز کرتے ہیں. اس میں کئی دفعہ جو ہیں وہ وائلڈ ڈانسز کیے جاتے ہیں. مگر کسی بھی کیتھولک شخص سے پوچھیں, کرتے وہ مذہبی لحاظ سے ہیں, مگر وہ ڈانسز وہ عبادت خانوں میں نہیں لے کے آئیں گے, کیونکہ ان ڈانسز کا تعلق وہ مذہبی ہے مگر وہ چرچ سے باہر ہے, چرچ کے اندر نہیں. آج بھی ہوتا ہے,
جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کیتھولک ممالک میں آج بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ سچ ہے کہ بائبل میں مختلف طرح کے ڈانسز ہیں. میں نے 28 حوالے آپ کو بتائے بھی ہیں اور ان میں سے 4 حوالے بلا شبہ مذہبی رقص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں پھر بھی بتاؤں کہ یہ جو مذہبی رقص تھا جس میں پاک عورتیں پاک مرد جو تھے وہ حصہ لیتے تھے مگر وہ جوڑا جوڑا بن کر حصہ نہیں لیتے تھے. اگر عورتیں اس رقص میں شامل تھی تو عورتوں کی ایک اپنی جگہ تھی, وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے الگ اپنے اس رقص میں شامل ہوتی. مرد اپنے الگ دائرے میں شامل ہوتے, وہ جوڑا جوڑا بن کر یا اکٹھے ڈانسز نہیں کرتے تھے. یہودی معاشرے میں اگر سمجھا جائے تو یہ فوک ڈانسز تھے, لوک ڈانسز تھے. ان کا تعلق مذہبی کم اور سماجی ان کا تعلق جو تھا وہ زیادہ تھا. اور بائبل میں کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی کہ یہ ڈانسز جو تھے وہ عبادت کے ساتھ منسلک تھے. یہ ڈانسز عبادت کے ساتھ منسلک نہیں تھے. مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں, تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھیے, ہم انہیں کی طرف آ رہے ہیں. ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے, خدا نے قوم بنی اسرائیل کو چنا یا نہیں چنا, اور قوم بنی اسرائیل کی ساری زندگی مذہب کے گرد گھومتی تھی. ان کی ہر رسم مذہبی تھی, ان کا ہر کام جو خدا نے ان کو کرنے کے لیے دیا وہ مذہب کو اجاگر کرنا تھا. گویا ان کی زندگی ریلیجس سینٹرڈ زندگی تھی. وہ جو بھی کرتے ان کی زندگی ریلیجس سینٹرڈ زندگی تھی. آئیں, جو من میں سوال اٹھ رہا ہے ہم اس کی طرف آئے. پادری صاحب, بائبل میں واضح لکھا ہوا ہے, ہم نے ابھی وہ زبور کھڑے ہو کر یہاں پہ پڑھا اور سنا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی کیا کرے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ناچنا نہیں چاہیے. دیکھیں میرے عزیزو, بائبل میں یہ بات جو لکھی ہوئی ہے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی کیا کرے, ستائش کرے. لیکن اگر ہم اسی آیت کو انگریزی زبان کی بائبل میں دیکھیں, کنگ جیمز ورژن میں سائٹ پر ریفرنس بائبل ہے, اس کے سائٹ پر جو لفظ ناچنے کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے with a pipe. کیا؟ with a pipe, یعنی let them praise his name in the dance. یہ جو لفظ ڈانس ہے اس کا ترجمہ حاشیے پر کنگ جیمز ورژن میں بائبل میں ہی ایک پائپ انسٹرومنٹ کا کیا گیا ہے. ایک ایسا ساز جو پائپ نما ہے, اس کے ساتھ خداوند کی حمد کی جائے. آپ متفق ہیں؟ نہیں متفق تو کنگ جیمز ورژن کو کھول کے دیکھیے, نیٹس پہ بھی مل جاتی ہے. کنگ جیمز ورژن انگریزی زبان کی بائبل, اس کے حاشیے پر یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس لیے میں نے آیت آپ کے سامنے دی. پھر ایک اور ہم نے آیت کی بات کی, زبور 150 کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو. تو لکھا ہے ناچتے ہوئے اس کی حمد کی جائے. اب اس کے لیے بھی کنگ جیمز کی بائبل کو آپ کھولیں, 150 زبور کو پڑھیں تو حاشیے پر جو ترجمہ کیا گیا ہے لفظ ناچنے کا وہ ہے پائپ. Praise him with the timbrel and dance. اب لفظ ڈانس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے پائپ. ایک ایسا آلہ, ایک ایسا ساز جس کی نوعیت کچھ بھی کیوں نہ ہو, اس کو بجاتے ہوئے خدا کی حمد کی جائے. یاد رکھیں زبور 150 میں جب ہم نے زبور ابھی 150 سنا خدا کے کلام میں تو لکھا ہے ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو, praise him with dance. تو زبور 150 کو اگر آپ پورا پڑھیں تو داؤد نبی نے یہاں پر 8 سازوں کا ذکر کیا ہے. کتنے سازوں کا؟ 8 آلات کا ذکر کیا ہے کہ ان سازوں کو بجا کر خداوند کی جو ہے وہ حمد کی جائے. چونکہ زبور نویس اصل میں بتا رہا ہے کہ جتنے بھی ممکن ساز ہو سکتے ہیں ان کو بجایا جائے خدا کی حمد کے لیے. خدا کی حمد کے لیے وہ کہہ رہا ہے استعمال کیا جائے. تو اس لیے یہ قیاس کرنا مناسب لفظ ہے کہ لفظ جو عبرانی زبان میں مشول ہے, مشول جس کا ترجمہ رقص کیا گیا ہے, اصل میں وہ ایک ساز ہے. لفظ
میشول عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ناچنا کیا گیا ہے. اصل میں وہ ایک ساز ہے. کس طرح کا ہے؟ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو مگر وہ ایک ساز ہے. اب زبور 150 کی تیسری آیت میں اور چوتھی آیت میں لکھا ہے ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو. اور پڑھیے ذرا, نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی کیا کرو. کون سا والا ساز یہاں پر بتایا گیا ہے؟ نرسنگا. لکھا ہے نرسنگے کی آواز کے ساتھ خدا کی کیا کرو. پھر بربت اور ستار پر اس کی کیا کرو. کون سے والے دو ساز ہیں؟ بربت اور ستار. پھر دف بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے اس کی کیا کرو. حمد کرو. پھر تار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی کیا کرو. حمد کرو. بلند آواز اور جھانج کے ساتھ اس کی کیا کرو. حمد کرو. زور سے چھنچھناتی جھانج کے ساتھ اس کی کیا کرو. ہر متنفس خداوند کی حمد کرے. متنفس کا مطلب ہے جس میں سانس ہے. جس میں بھی سانس ہے رسول اس کو, نبی اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد کرے. اب غور کریں لفظ ناچتے ہوئے. ہم نے پیچھے دیکھا کہ انگلش میں کنگ جیمز ورژن کے حاشیے پر اس کا ترجمہ ایک پائپ کے ساتھ کیا گیا ہے. پائپ انسٹرومنٹ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی سازوں کی فہرست بتا رہا ہے اور اچانک نرسنگے, بربت, ستار, دف کے درمیان اس نے لفظ لکھا ہے ناچتے ہوئے. تو یہ لفظ ناچتے ہوئے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا, یہ ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے. اس نے جو لفظ لکھا تھا وہ میشول تھا, اور میشول کا جو مطلب ہے وہ ایک پائپ ہے, وہ ایک ساز ہے. کیونکہ نبی یہاں پر سازوں کی فہرست دے رہا ہے, اور سازوں کی فہرست میں اچانک کوئی ایک الگ بات نہیں کر رہا. سازوں کی فہرست بتا رہا ہے. نرسنگا, بربت, ستار, دف, پائپ, تاردار ساز, بانسری, جھانج, چھنچھناتی جھانج. مگر یہ ترجمہ کیا گیا ہے. اب دیکھیے نبی ہر ایک سانس لینے والی چیز کو حمد کرنے کے لیے کہتا ہے. کچھ سکالرز آج بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ جو میشول ہے وہ لفظ شول سے نکالا گیا ہے, اور شول کا جو مطلب ہے وہ ہے میک این اوپننگ, یا پاسبل اس کی جو الوجن ہے ملتی ہے پائپ انسٹرومنٹ. زبور 149 کی تیسری آیت میں, زبور 150 کی چوتھی آیت میں دونوں جگہوں پر یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے ناچتے ہوئے, اصل میں سازوں کی فہرست میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ الگ سے اس نے نہیں کہا, سازوں کی فہرست بتاتے ہوئے یہ بات کی ہے جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک اور بڑی بات دلچسپی کی ہے, نبی یہاں پر ہر ایک متنفس کو کہتا ہے خداوند کی حمد کرو, اور نبی کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں جو بھی کوئی تصوراتی ساز ہے, نبی کہہ رہا ہے وہ وہی ساز بجاؤ جس سے آواز نکل سکتی ہے, اور اس آواز کے ساتھ خدا کی کیا کرو. تو نبی یہاں پر تصوراتی ساز کو بجاتے ہوئے ہر ایک سانس لینے والی چیز کو خدا کی حمد کرنے کی دعوت دیتا ہے. پھر نبی کا مقصد عبادت خانے میں سازوں کی فہرست بتانا نہیں ہے. نبی کا مطلب ہمیں عبادت خانوں میں ناچنے کا لائسنس بھی دینا نہیں ہے. ان دو باتوں کو لکھ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ now I provide you the license to dance in the Bible. See, خداوند نے ہمیں لوگوں کو ڈسائپل بنانے کے لیے بھیجا ہے, ڈانسر بنانے کے لیے نہیں بھیجا. بس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ, شاگرد بناؤ. شاگرد کا مطلب ہے ڈسائپل بناؤ, ڈانسر نہیں بناؤ. اس لیے یہاں پر یہ بات کہا کہ نبی نے ہمیں کوئی لائسنس نہیں دے دیا, ہمیں بائبل کو سمجھنا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت حقیقت پر آپ بات کریں کہ یہاں پر ان دو زبوروں میں علامتی باتیں ہوئی ہیں. کون سی والی باتیں ہوئی ہیں؟ جو زبان دانی استعمال کی گئی ہے وہ زبان دانی علامتی ہے. کون سی زبان دانی ہے؟ علامت ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کرے. تو شاید آپ نے کبھی کی ہو, مطلب سوتے وقت بھی نبی کہہ رہا ہے کہ دعا کرو, لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں وہ کہہ رہا کہ آپ کو بستر کے اوپر جا کے دعا کرنی ہے.
دیکھیے یہ علامتی زبان ہے، مطلب اس کا ہے کہ بستروں پر سوتے وقت بھی خوشی سے خداوند کی حمد کرو۔ پھر اس نے کہا ہاتھ میں کتنے دھاری تلوار ہو جب آپ حمد کرو؟ تو کیا اگر ہم اس کا ریجنل ٹرانسلیشن لیں تو کیا نبی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ عبادت کرو تو آپ کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے 2 دھاری؟ کیا نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ عبادت کرو تو آپ کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو؟ پھر اس نے کہا قوموں سے انتقام لے۔ اسی زبور میں اس نے کہا قوموں سے کیا لے؟ انتقام لے۔ اس نے کہا جب عبادت کرو تو اونٹوں کو سزا دو۔ اس نے کہا کہ جب عبادت کرو تو ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑو۔ اس نے کہا جب عبادت کرو تو ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہناؤ۔ پھر یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ تلوار ہاتھوں میں لے کے کیوں نہیں اونچی اونچی ڈانس کرتے؟ علامتی زبان دانی ہے اس زبور میں۔ اوریجنل ورڈز کو ہم لیں گے تو مشکل کا شکار ہوں گے۔ اس لیے جو بائبل میں ریفرنس سے استعمال ہوئے ہیں، پہلا سیموئل 30واں باب اس کی 16ویں آیت میں عبرانی لفظ شیگاگ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے رقص 1 بار کیا گیا ہے۔ پھر قضات 21ویں باب کی 12ویں آیت میں اور 23ویں آیت میں عبرانی لفظ شاول کا ترجمہ 2 بار رقص کیا گیا ہے۔ پھر دوسرا سیموئیل 6 باب 14ویں اور 16ویں آیت میں عبرانی لفظ کرن کا ترجمہ 2 بار رقص کیا گیا ہے۔ اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا۔ یہاں پر ناچنے لفظی ترجمہ لفظ کرن سے کیا گیا ہے، اور بائبل میں یہ لفظ کرن جو ہے صرف یہیں پر استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی ترجمہ ناچنا کیا گیا ہے۔ زبور میں جو لکھا ہے ناچتی، اس کا ترجمہ میشول سے کیا گیا ہے، اور میشول کا مطلب ایک ساز ہے، اور یہاں پر یاد رکھا جائے اس لیے عبرانی لفظ میشول جو کہ 6 بار ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ رقص کیا گیا ہے، شاعرانہ بات کی گئی ہے۔ اور جس طرح زبور 30 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا ہے، اس میں لفظ میشول استعمال ہوا ہے 6 بار۔ یرمیہ 31ویں باب کی 4تھی آیت میں اسرائیل کی کماری کی بابت ہے کہ جو خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ 13ویں آیت میں بھی یہی خیال پایا جاتا ہے۔ تو ان دونوں مثالوں میں سوشل فوک ڈانسز کی بات کی گئی ہے جو خواتین کرتی تھی، مذہبی ڈانس کی بات عبادت میں نہیں کی گئی۔ مریم نبیہ ناچی تھی، موسیٰ کی بہن، اور اسرائیلی عورتیں ناچی تھی خروج 15ویں باب کی 20ویں آیت میں، مگر یہ ہیکل میں نہیں ناچی تھی، ریگستان تھا اور 1 بار ہوا ہے۔ پھر استا کی بیٹی طبلہ بجاتی ہوئے ناچتی ہوئی اپنے باپ سے ملی تھی، کہاں پر؟ وہ جنگ جیت کے آ رہا تھا اس وقت۔ اور یہاں پر جب مریم نبیہ اور اس کی عورتیں ناچی ساتھ، تو انہوں نے بھی لاشوں کو سمندر کے کنارے دیکھا تو وہ خوشی سے ناچی تھی ہیکل کے باہر۔ پہلا سیموئیل 6 باب 18ویں آیت میں جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تو عورتوں نے ناچا اور گایا۔ پھر 5 باب کی 29ویں آیت میں پہلا سیموئیل اور 11 باب کی 21ویں آیت میں یہ واقعہ لکھا ہے، کچھ اسرائیلی سونے کے بچڑے کے سامنے ناچے۔ اور پاکستان میں سلہ کی بیٹیوں کے ناچ کا ذکر ہے قضات 21 باب کی 21ویں آیت میں، لہٰذا یہاں پر جو لفظ ناچنے کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ لفظ میشول سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور 7 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں نے کہا پورے 28 حوالے ہیں بائبل میں ناچنے کے تعلق سے، 4 ان میں سے ایسے ہیں جو مذہبی رقص کے بابت ہیں، مگر یہ رقص ہیکل میں نہیں، ہیکل کے باہر ہوا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے شریروں کی اولاد ناچتی ہے۔ یہاں پہ لفظ ناچنے کا ترجمہ عبرانی کے لفظ رکڑ سے کیا گیا ہے۔ پھر لکھا ہے اور چکمانس وہاں ناچیں گے۔ بابل کے بارے میں یسایہ نے نبوت کی کہ وہاں پر چکمانس ناچیں گے، ویرانی ہوگی وہاں پر، یسایہ 13 باب کی 21ویں آیت میں۔ پھر شاعرانہ بیان لکھا ہے کہ اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ یہ ناچنے کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ بھی رکڑ لفظ عبرانی سے کیا گیا ہے۔ پھر میکل نے، جس کو مشل بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، داؤد بادشاہ کو جب خوب ناچتے کودتے دیکھا تو پہلے تواریخ 15 باب کی 29ویں آیت میں رکڑ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا بس میں اس زمانے کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نہ ناچے۔
खुदा यीशु कहता है मैं इस ज़माने के लोगों को किससे तशबीह दूं? उन लड़कों की मानद है जो बाजारों में बैठ के साथियों को पुकारते कहते हैं हमने बांसुरियां बजाई है, नाचे ही नहीं हो तुम हमारे लिए, हमने साज बजाए, इतने रूहानी गीत गाए, तुम इबादतों में नाचे नहीं हो, कैसा मसा थी, कैसी रूह दी मामूली सी, मौका मिस कर दिता तुसी। मेरे अजीजों, हेरोदीस की सालगिरह के मौके पर हेरोदियास की बेटी, उसके बड़े भाई की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया। मुसरफ बेटे की कहानी में मुसरफ के बाप का हाल बयान करते हुए मुसरफ के बड़े भाई की बात की गई है। जब वो घर आया, घर के नजदीक पहुंचा तो मुसरफ बेटे के भाई ने देखा, जब वो घर के नजदीक पहुंचा कि गाने और बजाने की आवाज उसके घर से आ रही है। नए अहदनामे में ये जो हवाला जात हैं ये हमारे सामने आते हैं, और मैंने कहा कि कितने हवाले नाचने के ताल्लुक से पूरी बाइबल में है, 28 है। 28 में से 4 मजहबी तनाजर में आए हैं, अब खुद इनमें से चेक कीजिएगा। लेकिन ये डांसर्स इबादत खाने में नहीं होते। हमारी कलीसियाओं ने डांसर्स इबादत खानों में राइज करवा दिए हैं। हमारी इबादत गाहें तमाशा गाहें बनती जा रही हैं, सेक्रेडनेस नहीं रहती जा रही, उनकी पाकीज़गी दांव पर लगती जा रही है, हमें उकसाया जा रहा है। अगर आपने डांस नहीं किया तो आप रूह से मामूर नहीं हो। दाऊद की यहाँ पर मिसाल दी जाती है कि दाऊद ने डांस किया, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बताता चलूं कि खुदा के कलाम में 2 शमूएल 14 आयत में लिखा है, दाऊद खुदा के हजूर अपने सारे जोर से क्या लिखा है, नाचने लगा। अब हम मिसाल दाऊद की लेते हैं। दाऊद लावी था या यहूदी था? यहूदी था, लावी नहीं था। दाऊद यहूदी था। लावियों के जिम्मे खुदा ने एक काम लगाया था। लावियों के जिम्मे कुर्बानी गुजराना था। सिर्फ लावी कुर्बानी कर सकते थे और एक लावी अफूद पहन सकता था। मगर दाऊद ने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने कुर्बानी भी की, उसने काहिन का अफूद भी पहना, उसने वो रोटियां खाई जो काहिन को खानी चाहिए थी, नजर की रोटियां खाई जो उसको नहीं खानी चाहिए थी। इसके बावजूद खुदा दाऊद को कहता है वो मेरे दिल का बंदा है। अब दाऊद के नक्शे कदम पर नहीं हमने चलना। उसने वो काम किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे, वो उस खुदा का जाती मामला था। हमें किसके नक्शे कदम पर चलना है? हम डेविडियन हैं या मसीही हैं? हम दाऊदी हैं या मसीही हैं? हमें मसीह के पैरोकार होना है या दाऊद के पैरोकार होना है? मसीह के। क्या यीशु मसीह किसी इबादत खाने में नाचे? क्या उन्होंने आपको और मुझे इबादत खानों में नाचने की तालीम दी? क्या उसके शागिर्द इबादत खानों में नाचे? नहीं नाचे। अगर मेरा यीशु नाचा तो फिर मैं आपसे कहूंगा आप जरूर नाचिए। दाऊद ने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन दाऊद कतान का अफूद पहने हुए था। याद रखिए, जब अफूद की बात है तो ये एक स्लीवलेस वेस्ट कोट थी जो कायन अपने लिबास के ऊपर पहनता था, और ये पहनकर वो शफायत करता था। और दाऊद ने शफायत की अपने लोगों के लिए। उसकी अपनी जिंदगी मुश्किलों से भर घिरी हुई थी, लिहाजा उसने शफायत की, उसने अफूद भी पहना, उसने कुर्बानी भी दी। दाऊद ने सौंपनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाई। उसको नहीं चढ़ानी चाहिए थी मगर उसने चढ़ाई और खुदावंद ने कबूल की। हालांकि बाइबल मुकद्दस में 1 शमूएल 2 बाब 28 में लिखा है लावी के बारे में कि क्या मैंने उसे बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन न लिया कि वो मेरा कायन हो? मस्बे के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने। सो अफूद पहनना सिर्फ लावी के लिए लाजिम था। कुर्बानी सिर्फ एक लावी कर सकता था, कोई यहूदी नहीं कर सकता था। मगर दाऊद ने बतौर यहूदी वो काम किया। ये उसका और खुदा का जाती मामला। हमें मसीही बनना है, हमें दाऊदी नहीं बनना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदा जमीन बना रहा था, जब खुदा मेरे और आपके माँ बाप को पैदा करने को था, तो फरिश्तों के बारे में लिखा है जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे यानी खुदा के सब फरिश्ते खुशी से क्या करते थे? ललकारते थे। लिखा है सुबह के सितारे मिलकर गाते थे या नाचते थे? गाते थे, नाचते नहीं थे। फिर हमारा खुदावंद जब आप तौबा करेंगे,
جب آپ آسمان پر جائیں گے، آج ہم خداوند کے لیے گاتے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم خداوند کے گیت سنیں گے، خداوند ہمارے لیے گائے گا۔ خداوند کی آواز بڑی سریلی ہے، اس کا گانا بڑا سریلا ہے۔ ماں کی لوریاں اگر آپ نے بچپن میں سنی ہے، اس سے بھی زیادہ سریلی ہمارے خدا کی آواز ہے، وہ آپ کے لیے گائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا گاتے ہوئے تیرے لیے شاد مانی کرے گا۔ آمین۔ خداوند ایک دن آپ کے لیے گائے گا۔ گائے گا یا ناچے گا؟ گائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمارا یسوع مسیح بھی گاتا تھا۔ جب یسوع مسیح کا آخری ہفتہ اس دنیا میں تھا، جمعرات کی رات کو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے، اور متی کی انجیل کے 26 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے آخری کھانا جب انہوں نے گایا تو پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور یسوع مسیح بھی گاتے تھے مگر یسوع مسیح ناچتے نہیں تھے۔ پاک روح سے معمور ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اگر کوئی بندہ پاک روح سے معمور ہے تو اس کی کیا نشانی ہوگی؟ اس کے پھل اس کی نشانی ہے، مگر ناچنا پاک روح کی نشانی نہیں ہے۔ دیکھیں کیا پاک روح کی نشانی ہے، بائبل میں لکھا ہے بلکہ پاک روح سے معمور ہو جاؤ۔ کیا لکھا ہے؟ پاک روح سے کیا ہو جاؤ؟ معمور ہو جاؤ۔ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ یہ نشانی ہے روح سے معمور ہونے کی کہ پاک مزامیر گائے جائیں، غزلیں روحانی گائے جائیں، دل سے گایا جائے، دل سے بجایا جائے، نہ کہ ناچا جائے۔ یہ نشانی ہے بائبل نے بتائی۔ پاک روح سے جو لوگ معمور ہیں وہ دل سے گاتے ہیں، مزامیر گاتے ہیں، روحانی غزلیں گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، مگر ناچنا روح کی نشانی بائبل میں نے نہیں پڑھی۔ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔